کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں ہمیشہ کمزور کو کمتر سمجھا جاتا ہے؟ کیا چھوٹا ہونا کمزور ہونا قصور ہے، یا یہ بھی کائنات کی ایک آزمائش ہے؟ اس جنگل میں ایک ننھی سی چونٹی بار بار یہی سوال اپنے دل میں لیے چلتی تھی۔ اس کا نام تھا آرو، اور آج اس کی کہانی آپ کو بدل کر رکھ دے گی۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک ننھی سی چونٹی رہتی تھی جس کا نام تھا آرو۔ آرو بہت محنتی، ہمت والی تھی، لیکن جنگل کے سب جانور اسے چھوٹا ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھتے تھے۔ جنگل کے بڑے جانور اسے بار بار تنگ کرتے۔ ایک بار جب آرو کھانے کی تلاش میں تالاب سے گزر رہی تھی، تالاب میں بیٹھے ایک مینڈک نے اس پر پانی گرا دیا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہا 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 ہا، چھوٹی کمزور چونٹی کہاں جا رہی ہے؟ جلدی سے نکلے ورنہ مجھے بھوک لگی ہے، نگل جاؤں گا۔ ہا ہا ہا، چل بھاگ یہاں سے۔ وہ اسے کچھ نہیں کہتی، چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ فاصلے پر اسے اپنا کھانا نظر آتا ہے۔ آرو اسے اکٹھا کرنے لگتی، اتنے میں 2 ہاتھی وہاں گزرتے ہیں۔ وہ آرو کو کچلنے ہی والے ہوتے ہیں کہ آرو ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچاتی ہے اور ہاتھیوں سے کہتی ہے، ارے بھائی ذرا نیچے دیکھ کے چلو، ابھی مجھے کچل دینے والے تھے۔ ہاتھی اسے دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں۔ ہا 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 ہا، اب ہمارے یہ دن آ گئے ہیں کہ ہم تجھ جیسے حقیر کیڑے کو دیکھتے رہیں گے۔ ہا ہا ہا، ہم پہاڑوں کو رون کر چلنے والے ہیں، تجھ جیسے چھوٹے کیڑے تو ہمارے پاؤں کی مٹی میں رل جاتے ہیں۔ چل بھاگ ورنہ پاؤں کے نیچے دے دیں گے۔ جاتے جاتے ایک ہاتھی اپنے پاؤں سے آرو پر مٹی کا ڈھیر پھینک دیتا ہے، جس سے آرو زخمی ہو جاتی ہے۔ آرو اپنی زخمی ٹانگوں کو گھسیٹتے ہوئے اپنا کھانا سمیٹتی ہے اور بڑی مشکل سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے تو راستے میں ایک گلہری اس پر حملہ کر کے اس کا کھانا چھین لیتی ہے۔ آرو روتے روتے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ ننھی چونٹی آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے، یا اللہ، مجھے اتنا حقیر کیوں بنایا؟ سبھی میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ یا اللہ، مجھے اتنی طاقت دے میں ان سب جانوروں کو سمجھا سکوں طاقت پر غرور نہیں کرتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ درخت پر ایک بندر بیٹھا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ چین چین کر کے کہتا ہے کہ تم ایک چونٹی ہو، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ آرو خاموشی سے دیکھتی ہے، مگر آنکھوں میں ایک شکر ہوتا کہ میرے اللہ نے مجھے جیسا بنایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، کسی سے حسد یا بغض نہیں رکھتی۔ آرو اکیلی بیٹھی ہے، آسمان پر بادل، تیز ہوا، تھوڑا اداس موسم۔ ایک دم بارش شروع ہو گئی، سب اپنی پناہ گاہوں میں بھاگ رہے تھے، مگر آرو اکیلی بھیگی ہوئی کیچڑ میں راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک نیلے چمکتے ہوئے کرسٹل پر پڑتی ہے۔ اس میں سے تیز روشنی نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کے قریب جاتی ہے اور غور سے دیکھنے لگتی ہے۔ آرو نے جیسے ہی وہ نیلی روشنی چھوا، آسمان سے بجلی کڑکی اور کچھ حیران کن ہوا۔ اس کے اندر روپ بدلنے اور بڑا یا چھوٹا ہونے کی طاقت آ جاتی ہے۔ آرو کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں، جسم بڑا ہونے لگتا ہے، درخت چھوٹے دکھنے لگتے ہیں۔ دھواں، روشنی اور پھر ایک زبردست دھاڑ۔ آرو چونٹی نہیں رہی، اب وہ ایک دیو بن چکی تھی۔ وہ خود دیکھ کر حیران تھی، پھر اسے اللہ کی قدرت یاد آئی، شاید میری دعا قبول ہو گئی۔ اب وہ جنگل کے سب مغرور جانوروں کو سبق سکھانا چاہتی تھی جو اپنے سے چھوٹے اور کمزور جانوروں پر ظلم کرتے تھے۔ وہ مینڈکوں کے تالاب کی طرف جاتی ہے، سارے مینڈک ڈر کے مارے چھپ جاتے ہیں۔ آرو ڈراونی آواز میں کہتی ہے، میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ وہ سب ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ آرو ان سب کو دیکھ کے ہنستی ہے، ہا ہا ہا۔ پھر آرو وہاں سے ہاتھیوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ ہاتھی اس کے سامنے چونٹی کی طرح لگ رہے تھے۔ جب وہ ہاتھیوں کے سامنے آتی ہے تو سب جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ پرندے درختوں سے اڑتے ہیں، چیختے ہیں۔ ہاتھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، زمین ہل رہی تھی، مگر آرو ایک ہاتھی کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے کہتے ہیں، کیا خیال کمزور ہاتھی، کہو تو ابھی جان سے مار دوں۔ ہاتھی رونے لگتا ہے، معافی مانگنے لگتا ہے۔ آرو ہنستے ہوئے، ہا ہا ہا، تمہیں تو بڑا گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، کہاں ہے وہ طاقت؟ تم اتنے حقیر ہو کہ میرے پاؤں سے نہیں نکل سکتے۔ پھر وہ ہاتھی کو چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جنگل میں خوف کا ماحول ہوتا ہے، سب جانور ڈرے ہوتے ہیں کہ آخر یہ کیا آفت آ گئی ہم پر۔ پھر آرو سب کو جنگل میں ایک جگہ جمع ہونے کو کہتی ہے۔ سب جانور جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر آرو پھر سے اس کرسٹل کو چھوتی ہے اور چھوٹی بن جاتی ہے۔ جنگل کے سب جانور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔
یہ تو وہی چھوٹی سی کمزور چونٹی تھی جسے ہم روز تنگ کیا کرتے تھے. یاد ہے؟ میں وہی چونٹی ہوں جسے تم نے کچلا، جس پر تم نے ہنسا. میں چاہتی تو تم سب کو کچل سکتی تھی، لیکن میرا مقصد کسی کو مارنا نہیں بلکہ سبق سکھانا تھا. مجھے اللہ نے طاقت دی لیکن میں نے رحم کو چنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک خاص حکمت کے تحت چھوٹا بڑا، گورا کالا، موٹا اور پتلا بنایا. کوئی کسی سے حقیر یا کمتر نہیں ہوتا، بس ہر کسی کی ذمہ داری الگ ہے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم طاقت کا غلط استعمال کر کے دنیا کو تباہ کر دیں یا پھر پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور دنیا کو ہی جنت بنا دیں. جانور شرمندہ، آرو سے معافی مانگتے ہیں. پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، کبھی کبھی چھوٹی چیزیں بہت بڑے کام کر جاتی ہیں. آرو کی رحم دلی اور محبت نے جنگل کو جینا سکھا دیا. سب جانور چھوٹوں کی عزت کرتے ہیں. آرو سب کی رہنما بن چکی ہے. آج وہ جنگل محبت سے بھرا ہے، کیونکہ سب نے سیکھا طاقت صرف جسم میں نہیں، دل میں بھی ہوتی ہے. سیکھنے والا سبق. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، جسے چاہے چھوٹا بنائے، جسے چاہے بڑا یا طاقتور، جسے چاہے امیر یا غریب بنائے. اس کے ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے، بس سمجھنے کی عقل ہونی چاہیے.